سو کانفیڈنس پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو ویسٹ کا کانفیڈنس کا ماڈل ہے نا وہ سیلف ریلائنس پر مبنی ہے. سیلف ریلائنس, سیلف موٹیویشن, سیلف ریلائنس کہ تم خود, تم بلاؤ, تم جائنٹ ہو, تم یہ کر جاؤ گے, تم وہ کر جاؤ گے. موٹیویشنل اسپیکر جو ہے آپ نے ان کی باتیں سنی ہے نا کہ تم اگر چاہو تو یہ کر جاؤ گے, تم اگر چاہو تو وہ کر جاؤ گے. یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں, اور یس انسان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت تعریف کی ہے قرآن میں کہ انسان ڈیرنگ ہے, انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوائل اور سٹرگل میں نے پیدا کیا, اس میں کوالٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کا ریپرکشن میں آپ کو بتاتا ہوں سیلف ریلائنس کانفیڈنس کا. دیکھیں اس کا پہلا ریپرکشن ہے کہ یو آر فارگیٹفل آف اللہ, کہ آپ پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ سیلف ریلائنٹ ہو جاتے ہیں نا پھر دعا نہیں آپ کرتے, دعا کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. پھر کانفیڈنس پہ بندہ جب بڑھتا جاتا ہے تو دعا کہاں گئی, پھر تو بندہ کہتا ہے میں سب کچھ ہوں, میں بہت بڑی بلا ہوں, میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا, میں تو اپنے کمپٹیٹرز کو کھا جاؤں گا. بھائی میری لائف ہے, میں جیسے مرضی گزاروں, جو مجھے اچھا لگتا ہے میں کروں گا, اور اس پہ میں کانفیڈنٹ ہوں. ایسی باتیں ینگسٹرز کی سننے کو ملتی ہیں. اللہ مسنگ ہے ایکویشن سے, اور اللہ مسنگ اس لیے کیونکہ ظاہر ہے سورہ میں آپ کو حشر کی آیت سناتا ہوں, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. مجھ سے ابھی ونڈز آف چینج میں ہی ایک ینگسٹر نے سوال پوچھا بڑا اچھا, خودی پہ اس نے بہت پڑھا ہوا تھا. ینگسٹر نے خودی کا کانسیپٹ بہت پڑھا تھا, علامہ اقبال کا خودی کا. تو اس نے مجھے کہا علی بھائی خودی پہ آپ کا کیا ویو ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا آپ کا کیا ویو ہے. اس نے مجھے تھوڑا بہت بتایا جو کہ ٹھیک بتایا اس نے, کہ خودی یہ ہے کہ آپ اپنا انر پوٹینشیل جان لو, اپنی انر کوالٹیز جان لو, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب اپنے آپ کو پہچان لو گے تو آپ بری ہو جاؤ گے, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے, یہ وہ. تو میں نے سکھا اصل میں جو ویسٹ کی طرف سے, ویسٹرن فلاسفرز کی طرف سے خودی کا کنسیپٹ آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. قرآن جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے دیکھا اس شخص کو, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو اللہ کو بھلا گیا تو اللہ نے اسے اس کا آپ بھلا دیا. اور یہی لوگ فاسق ہیں, یعنی ڈس اوبیڈینٹ ہیں, سنرز ہیں, یہ لوگ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں. قرآن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کو پہچان تو اپنے آپ کو پہچان جائے گا. یہ قرآنک کانسیپٹ ہے بیسیکلی. جتنا اللہ کو پہچانتے جاؤ گے اتنا تمہاری خودی, تمہارا کانفیڈنس, تمہارا سیلف اسٹیم بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. اللہ کا تعارف, اللہ کی معرفت, اور وہ اللہ کے 99 نام تو ہیں ہی قرآن مجید سے جو ثابت ہوئے. حدیث میں بھی آتا ہے جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا جنت میں انشاءاللہ جائے گا. تو اللہ کے ناموں کو جتنا آپ پڑھتے جائیں گے, ان کے میننگز کو آپ سمجھتے جائیں گے, آپ خودی کے کانسیپٹ پہ جاتے جائیں گے, اور آپ میں سیلف ریلائنس کانفیڈنس کی جگہ توکل بیسڈ کانفیڈنس آتا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہے سیلف ریلائنس کانفیڈنس کہ اپنے اوپر ریلائی کرنا, ایک ہے کہ توکل کے اوپر ریلائی کرنا, اللہ پہ ریلائی کرنا. یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے کانفیڈنس کا, کیونکہ پہلے والے میں اگر آپ گر گئے, آپ کو کوئی فیلئر آ گیا تو آپ کا کانفیڈنس یوں شیٹر ہوگا. دوسرے والے میں اگر کبھی آپ گر جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے, کیا کہہ کے کہ اس میں اللہ کی مرضی, میں نے تو اللہ پہ توکل کیا تھا, میں نے تو استخارہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں نے اللہ سے مشورہ کیا تھا, میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈ لائن فالو کی تھی. دوسرے والے میں آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں گے, پہلے والے میں آپ ٹوٹلی گر جائیں گے, پہلے والے میں آپ ٹوٹلی کولیپس ہو جائیں گے. تو پوائنٹ از کہ نمبر 1 اگر آپ کانفیڈنس گین کرنا چاہتے ہیں لائف میں, یہ میرا اپنا تجربہ ہے, اللہ کو جانیں, سورہ حشر کی نظر میں اللہ کو پہچانیں, اللہ کی بات جہاں ہو رہی ہے جن محفلوں میں وہاں پر بیٹھا کریں, اور خود سے ایسی آیات تلاش کریں کہ ہو از اللہ, ریسرچ کریں بیٹھ کے. میرے پاس ایک ینگسٹر آیا آپ کی عمر کا, کمپیوٹر انجینئر تھا. اس نے مجھے کہا کہ میں یہ جو سافٹ ویئر ہیں قرآن سے ریلیٹڈ کافی سافٹ ویئر وہ ہیں, ایپس ہیں, اس نے کہا کہ ایک ایپ ہے اس میں بک مارک بھی ہو جاتی ہیں آیات. تو میں نے کہا ہاں ایسی بہت سے ہیں ایپس. اس نے کہا آپ مجھے کوئی ٹاپک بتائیں اس پر میں نے آیات بک مارک کی ہوئی ہیں. یعنی اس کی ریسرچ کا لیول آپ دیکھیں ینگسٹر کا, اور اس کا شوق دیکھیں, ذوق دیکھیں قرآن کے لیے. میں نے کہا اچھا چلو ہوپ کا میں نے سکھا. اس نے ہوپ پر مجھے 4-5 آیات فوراً سے نکال کر پڑھا دی. پھر میں نے اسے کہا اچھا چلو
پازیٹیوٹی پہ بات کرو تو پازیٹیوٹی پہ نکال کر دکھا دیں، اسی طرح جنت کے اوپر جنت پہ آیات نکال کے دکھا دیں. تو مائی پوائنٹ اس کہ دیکھیں وہ ینگسٹر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، بلکہ یونیورسٹی سے گریجویٹ کر گیا، جاب ہولڈر ہے، ریسرچ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور جنرل میننگز تو ہر بندہ قرآن سے ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. باقی یہ کہ جو فقہی باتیں ہیں اور ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اس کے لیے ایک استاد کا انتخاب کر لیا جائے اور اس سے سمجھا جائے کہ قرآن اصول تفسیر سمجھا جائے اس سے. لیکن یہ کہ جنرل باتیں جو ترغیب دلانے والی ہیں وہ تو ہر بندہ پڑھ سکتا ہے قرآن مجید سے، اس کے لیے تو کوئی خاص ٹیکنیکلٹیز نہیں چاہیے. تو پوائنٹ از کہ جتنا آپ اللہ پہ ریسرچ کریں گے آپ کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوتی جائے گی اور آپ کا کانفیڈنس کا لیول بڑھتا جائے گا. جتنا آپ لوگوں پہ ریلائی کریں گے نا آپ ویک ہوتے جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آ گیا نا، ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیف فرام ڈسٹریس، kalamullah.com پر کتاب ہے. وہ کتاب صرف اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ لوگ پڑھیں گے آپ کہیں گے اتنی سخت باتیں انہوں نے اتنی سخت باتیں کی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فلانا بندہ میری مدد کر سکتا ہے تو دیٹ از پارٹ آف شرک. وہ والا شرک تو نہیں ہے کفر والا، لیکن اٹ از پارٹ آف دیٹ کانسیپٹ کہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے، غلطی کھا رہا ہے کہ فلانا جس بندے کی امید انسان سے لگی ہوئی نا کہ یہ کر دے گا، مسئلہ میرا، اس کو کانٹیکٹ کرو یہ کر دے گا. ایک ہے کہ مشاورت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، میرے بھی ٹیچرز ہیں، میں بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں. ایک ہے کہ اس سے امید لگا لینا کہ یہی حل کرے گا اور یہ کر سکتا ہے. یہ خطرناک کانسیپٹ ہے اور یہ مومن کو، مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اس پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے، Abu Bakr the truthful, may Allah be pleased with him, might drop the rein from his hand, so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up. They said to him, why did you not order us to take care of it? ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کرتے ہیں. تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں، یہ چھوٹا سا کام ہے کیمل کا وہ اٹھانا، تو آپ ہمیں آرڈر کر دیا کریں. تو he said, my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything. مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح اس کو درجہ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو. اب یہ ہائیسٹ لیول آف توکل ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے، بالکل مانگ سکتے ہیں. اور جب ظاہر انسان ایک بے بسی کا لیول آ جائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے، لیکن یہ لیول آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے، میں نے کوئی بھی مدد مانگنی، میں نے اللہ سے مانگی، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے.